یہ حقیقت آپ کے سامنے رکھ دی جا چکی ہے کہ فرحاد بھائی کو اٹھایا گیا، لاپتہ کیا گیا، جبری گمشدگی ان کی. تو میرا چونکہ تعلق ان سے شاعری کی وجہ سے تھا، میں 3 شعر میں نے ان کے لیے کہے تھے. اس کے بعد میں کچھ گزارشات ارباب اختیار سے بھی کروں گا اور ان کے حوالے سے بھی کوئی بات کروں گا. چونکہ ہم لوگوں نے انہیں بہت ڈھونڈا، بہت سب کوشش کر رہے ہیں پچھلے 3-4 دنوں سے. تو ان کے لیے شعر ہے کہ زمین پہ مل نہیں پایا مجھے پتا اس کا، اب آسمان پہ ابھرے گا نقش پا اس کا. اور چونکہ فرحاد بھائی اکیلے نکلتے تھے، میں نے ان کو دیکھا ہے، میں ان کے ساتھ رہا ہوں. اس شخص نے کبھی کسی ہجوم کا انتظار نہیں کیا. جب بھی وہ اس ملک عوام کے لیے بولنے نکلا تو اکیلا بولتا رہتا تھا شہر بھر کے لیے. وہ چپ ہوا تو ہوا شہر ہم نوا اس کا، تو لے گیا کسی تاریک کوٹھڑی میں اسے، وہ روشنی کے لیے خواب دیکھنا اس کا. تو احمد فرحاد کی یہ لڑائی ذاتی لڑائی نہیں تھی، وہ آپ کے لیے نکلتا تھا. وہ بہت اچھی زندگی گزارتا تھا، اس کا ایک اچھا لائف سٹائل تھا، وہ میڈیا سے جڑا ہوا شخص تھا. اس کی یہ لڑائی ذاتی لڑائی نہیں تھی. تو اٹھانے والے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ڈر جائیں گے تو ان کے لیے شعر ہے کہ اٹھائے پھرتے ہیں ہم لوگ سر ہتھیلی پر، ہمارے دل میں کہاں خوف سر اٹھائے گا. تو احمد فرحاد یا احمد فرحاد سے جڑا ہوا کوئی شخص، اس کی فکر سے متاثر کوئی شخص نہ آپ سے ڈرے گا، نہ آپ کے سامنے جھکے گا. اور آپ کو ڈرنا چاہیے اس دن سے جس دن آپ کی اس اٹھانے کی عادت سے تنگ آ کر لوگ سوال کے بجائے بندوق اٹھانا زیادہ بہتر سمجھیں گے. بہت شکریہ آپ کا. ریا کرو، ریا کرو، بہت شکریہ. ریا کرو، ریا کرو.